الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومسائل في كتابه المجيد قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صلوات. حضرات، حفاظت اعمال کے عنوان پر آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. سورہ محمد کی آیہ مبارکہ جو 33ویں آیت ہے سرنامہ سفر، ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. یعنی اعمال صالحہ کو انجام دینے میں، عبادتیں کرنے میں اللہ کے حکم اور رسول کی سیرت کو پیش نظر رکھو. نماز ویسے پڑھو جیسے رسول نے نماز پڑھی. میں نے اس سے پہلے کی 2 مجالس میں چند باتیں بچوں کے لیے عرض کی کہ نماز میں کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک اور بہت خاص بات ہے جس کو عرض کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے کہ مختلف حالتوں میں ہماری نگاہیں کس طرف ہیں. جب ہم قیام کے عالم میں ہوں، کھڑے ہوئے ہوں، چاہے قرأت کر رہے ہوں، سورہ ہم پڑھ رہے ہوں یا کوئی دوسرا سورہ پڑھ رہے ہوں، تو اس وقت ہماری نگاہیں سجدہ گاہ کی طرف ہونا چاہیے. ادھر ادھر نگاہیں کرنا، ادھر ادھر دیکھنا نماز کے ابطال کا سبب بن جاتا ہے. لہذا مکمل توجہ کے لیے ضروری ہے کہ ہماری نگاہیں سجدہ گاہ کی طرف ہوں. جب ہم قنوت پڑھیں، یعنی دوسری رکعت میں دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، اس طرح سے اپنی طرف دیکھیں اور قنوت پڑھیں، تو ہماری نگاہیں ہمارے ہاتھوں پر ہونا چاہیے. اور قنوت میں ہاتھوں کو اس طرح سے نہیں بلکہ اس طرح سے اپنے دہن کے سامنے دونوں ہاتھوں کو کیا جائے اور نگاہیں ہمارے ہاتھوں پر ہونا چاہیے. جب ہم سجدے کے عالم میں ہوں تو ہماری نگاہیں ہماری ناک کی طرف ہوں. یہ باتیں معلوم ہونا نہایت ضروری ہے. جب ہم رکوع کے عالم میں
ہماری نگاہیں سجدگار کی طرف نہیں بلکہ ہمارے پیروں کی طرف ہونی چاہیے. ایک صلوات پڑھیں. یہ لوگ فضائل کے ذریعے مسائل تک آتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ مسائل کے ذریعے فضائل تک صلوات پڑھیں. تو اب عزیزوں، اگر ہم نماز پڑھیں تو ہماری نگاہیں ہماری طرف، کوئی عالم دورہ نماز پڑھے. قبلہ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو جب پیغمبر مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا. خدا کے لیے تھوڑا بیدار ہوئیے کہ اب آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھنا ہے بلکہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے. تو پیغمبر کے پاس جو یہ حکم آیا تو ایسا نہیں ہوا کہ جب پیغمبر گھر سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو جبرائیل آئے کہ آج مسجد میں آپ قبلہ تبدیل کر کے نماز پڑھیے گا، خانہ کعبہ کی طرف رخ کیجیے گا، بیت المقدس کی طرف نہیں. جب پیغمبر مسجد میں آ گئے تب بھی حکم نہیں آیا. کیا سمجھا؟ اذان ہو گئی، حکم نہیں آیا. اقامت کہہ دی پیغمبر نے، حکم نہیں آیا. انتہا یہ ہے کہ پیغمبر نے نیت کر کے تکبیرۃ الاحرام کہی، حکم نہیں آیا. کیا سمجھا؟ پیغمبر نے سورہ حم پڑھا، تبدیلی قبلہ کا حکم نہیں آیا. دوسرا سورہ پڑھا، تبدیلی قبلہ کا حکم نہیں آیا. قبلہ تبدیل کرنے کا حکم کب آیا؟ کہ جب پیغمبر حالت رکوع میں تھے. جب پیغمبر حالت رکوع میں تھے تب پیغمبر کے پاس حکم آیا کہ آپ اب قبلہ تبدیل کر دیں. اور رکوع کے عالم میں پیغمبر نے قبلہ تبدیل کیا. اب پیغمبر نے بیت المقدس سے اپنا رخ موڑا. کدھر؟ کا خانہ کعبہ کی طرف پیغمبر نے رخ کیا. پیغمبر نے جب خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا تو پیچھے نماز پڑھنے والے تمام حضرات بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے سوائے امیر المومنین مولا کائنات غالب کل عالم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. مقصد مجلس فضائل امیر المومنین ہے. تو جیسے ہی رسول اللہ نے قبلہ تبدیل کیا بالکل اسی وقت بلا فصل، کیا سنا؟ بلا فصل مولا کائنات نے بھی قبلہ تبدیل کیا. کیا سنا آپ نے؟ مولا علی نے بھی قبلہ تبدیل کیا. شاید یہی تو اللہ کو بتانا تھا. سنیے گا، یہی بتانا تھا. اگر گھر سے نکلتے وقت تبدیلی قبلہ کا حکم آ جاتا اور مولا علی رسول اللہ کے ساتھ قبلہ تبدیل کرتے تو لوگ کہتے رسول نے علی کو بتا دیا، علی نے قبلہ تبدیل کر دیا. کیا سمجھا؟ اگر مسجد میں آ کے حکم آ جاتا تو لوگ کہتے رسول نے اشارہ دے دیا تھا، علی نے ساتھ میں قبلہ تبدیل کر دیا. اگر قیام کے عالم میں حکم آتا اور رسول کے ساتھ علی بھی قبلہ تبدیل کرتے تھے تو لوگ کہتے کہ قیام کے عالم میں نگاہیں سجدگاہ کی طرف ہوتی ہیں. علی رسول کے پیچھے کھڑے تھے. جیسے ہی رسول نے تبدیل کیا، بہرحال نماز پڑھنے والے سمجھ سکتے ہیں نزاکتوں کو، تو لہذا علی کو احساس ہو گیا کہ نبی نے قبلہ تبدیل کیا تو علی نے بھی قبلہ تبدیل کیا. لیکن رکوع میں نگاہیں سجدگاہ کی طرف نہیں ہوتی. سنا آپ نے نہیں سنا؟ اور رکوع میں نگاہیں ہوتی ہیں پیروں کی طرف، پیروں کی طرف. جب آدمی پیروں کی طرف دیکھتا ہے تو سامنے نگاہیں نہیں ہوتی. ادھر نبی نے قبلہ تبدیل کیا، علی نے اپنے پیروں کو دیکھا، پیروں کو دیکھا. کیا چل رہا ہے یار؟ علی کی نگاہیں پیروں کی طرف ہیں. مولا علی نے بھی قبلہ تبدیل کیا. تو بھیا دو باتیں ہیں، یا تو یہ مانو کہ جو حکم نبی پر نازل ہوتا تھا بلا فصل، ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ، ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ.
وسعت ہے تو پھر دوسرا جملہ عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہاں بیٹھا ہوا ہر آدمی ایگری کرے گا کہ بھئی یا تو یہ مانو کہ جو حکم رسول پر نازل ہوا اسی وقت مولا علی پر بھی وہ حکم نازل ہوا، اور اگر یہ نہیں مان سکتے تو پھر یہ مانو کہ علی اس شخصیت کو کہتے ہیں جو اپنے قدموں کو دیکھتا ہے، رضا الہی کو سمجھتا ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ سنا آپ نے تو عزیزوں، رسول اللہ کو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہ موضوع آ گیا ہے تو میں آپ کی خدمت میں ایک دو باتیں اور عرض کر دوں کہ پیغمبر جب تک مکے میں رہے تب تک پیغمبر اسلام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اسی لیے بیت المقدس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ آج سارے مسلمان قبلہ اول کی آزادی کی آواز اٹھاتے ہیں، جو اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے، تو بہرحال کہتے ہیں صاحب اس کو آزاد ہونا چاہیے، تو یہ قبلہ اول ہے بیت المقدس، جس کو لوگ بیت المقدس بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال اس کی طرف رخ کر کے پیغمبر نماز پڑھتے تھے، پہلے وہی قبلہ تھا، لیکن وہ قبلہ تو تھا لیکن مکے میں خانہ کعبہ موجود تھا۔ سنیں، مکے میں خانہ کعبہ موجود تھا۔ میں ایسے ہی نہیں پڑھ رہا ہوں، کتاب کا نام ہے احتجاج تبرسی، مشہور زمانہ کتاب، بڑے بڑے علماء اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور اس کی روایتوں کو اپنی تقاریر میں پیش کرتے ہیں۔ احتجاج تبرسی میں یہ بات تحریر ہے، اور کتابوں میں بھی ہوگا لیکن میں نے جہاں پڑھا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ احتجاج تبرسی میں یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام، سنیں سارا مجمع سنیں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، کہ جب پیغمبر اسلام مکے میں نماز پڑھتے تھے تو اکثر خانہ کعبہ کے قریب آ کے نماز پڑھتے تھے، مسجد الحرام میں نماز پڑھتے تھے، جس کو حرم کہا جاتا ہے اس میں نماز پڑھتے تھے۔ اب جو حضرات عمرہ کر کے آئے ہیں یا جو حضرات حج کر کے آئے ہیں، انہوں نے جا کے دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ درمیان میں ہے۔ یہاں تو آپ پوچھتے ہیں قبلہ کدھر ہے، پوچھتے ہیں نا، میں کہا قبلہ کدھر، انہوں نے کہا ادھر، اور ذرا سا ایک ترچھا ہے، پشچم کی طرف ہے، اس سمت میں ہے، اس سمت میں ہے۔ تو ساری دنیا میں خانہ کعبہ کے بارے میں، قبلے کے بارے میں یہ معلوم کرنا پڑتا ہے کہ بھئی یہاں نارتھ میں ہے یا ساؤتھ میں ہے، ایسٹ میں ہے یا ویسٹ میں ہے، لیکن جب لوگ خانہ کعبہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو اب یہ سارے سوال ختم ہو جاتے ہیں، سارے سوال ختم ہو جاتے ہیں کہ اب ہم پشچم کی طرف پڑھیں یا اتر کی طرف پڑھیں، پورب کی طرف پڑھیں، کدھر پڑھیں، یہ سب مسئلہ وہاں نہیں رہتا۔ اب خانہ کعبہ بیچ میں ہو، چاروں طرف لوگ نماز پڑھ رہے اور سب کے سر جو جھک رہے ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف جھک رہے ہیں۔ لیکن جب پیغمبر خانہ کعبہ کے قریب آ کر مکے میں نماز پڑھتے تھے تو احتجاج تبرسی میں یہ ہے کہ پیغمبر رخ تو بیت المقدس کی طرف کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، لیکن پیغمبر اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ رخ بیت المقدس کی طرف ہو۔ دیکھیں جو میں نے پڑھا پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کیا ہے، کیسے نماز پڑھتے تھے کہ ایسے نماز پڑھتے تھے کہ رخ تو بیت المقدس کی طرف ہے اور بیچ میں خانہ کعبہ آ گیا۔ میرے خیال میں اس سچویشن کو سمجھانا زیادہ مشکل نہیں ہے، اور میرے مجمع نے سمجھ لیا ہے کہ پیغمبر محبت کا تقاضا یہ تھا کہ کعبے کو بیچ میں رکھیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ نہیں قبلہ شاید سارے مجمع نے غور نہیں فرمایا، کیونکہ پیغمبر کو خانہ کعبہ سے محبت تھی اور اسی محبت کی وجہ سے تو قبلہ تبدیل ہوا نا بعد میں جا کے۔ اللہ کہہ رہا تم بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، لہذا میں نے خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ قرار دیا، تمہارا قبلہ تبدیل کر دیا تاکہ تم راضی ہو جاؤ، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کے دل میں کعبے کی محبت تھی، لہذا کعبے کو بیچ میں رکھتے تھے اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بہت قیمتی جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے اپنے اس عمل سے ساری دنیا کو یہ میسج دیا کہ عمل اس طرح سے کرو کہ شریعت اور محبت ایک جگہ پر جمع ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔
شریعت اور محبت ایک جگہ پر جمع ہو جائیں. اب آپ کی سمجھ میں آیا ماشاءاللہ مومنین بیٹھے ہیں, یہ کوئی واجب نہیں ہے, لیکن بہرحال تقریباً ہمارے شہر میں اور دیگر بہت سے شہروں میں ہر گھر میں عزا خانہ ہوتا ہے, ہر گھر میں تعزیہ رکھا ہوا ہے, ہر گھر میں علم سجے ہوئے ہیں, ہر گھر میں تابوت رکھا ہوا ہے. لیکن زیادہ تر لوگ جب گھر بناتے ہیں اور اس میں عزا خانہ بناتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ عزا خانہ خانہ کعبہ کی طرف ہو. کیا سن رہے ہیں آپ؟ عزا خانہ خانہ کعبہ کی طرف ہو. اب اس کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں, سامنے تابوت رکھا ہوا ہے, علم سجا ہوا ہے, تعزیہ رکھا ہوا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اب رخ تو کعبے کی طرف ہے لیکن بیچ میں عزا خانہ ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھیے یہ تعزیے کو سجدہ کر رہے ہیں, یہ علم کو سجدہ کر رہے ہیں. اما یہ علم تعزیے کو سجدہ نہیں کر رہے, محمد کی سیرت پہ عمل کر رہا ہے. ایک صلوات پڑھ پر محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھ پر محمد وآلہ. اس لیے کہ اس وقت خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شریعت کا حکم ہے. دن تک پیغمبر نے نماز پڑھی تو کعبے کو پیچھے آیا یا محبت کو شریعت بنا. ایک صلوات پر محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ. کیا کیا؟ جو محبت تھی اسی کو تو شریعت بنایا کہ اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے. یہ بھی آپ جانتے ہیں نا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے. اگر کعبے کی طرف رخ نہ ہو, یہ قبلے کا معاملہ بھی بڑا اہم ہے. 2-3 سال پہلے میں نے پڑھا کی مسجد پر ایک مجلس پہ بڑے تفصیلات اس کے عرض کیے تھے کہ اگر کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں کہ جہاں اندازہ نہ ہو کہ قبلہ کدھر ہے تو کیا کیا جائے. اس کے سلسلے میں پورے ابواب ہیں, آپ تو حضور مسائل میں پڑھیں بہت سے ابواب. اگر بالکل اندازہ نہ ہو تو چاروں سمتوں میں نماز پڑھنا پڑے گی. ایک صلوات پر محمد وآلہ. اگر دو سمتوں میں کہ ادھر ہے یا ادھر ہے, آپ کو شک ہو تو ادھر بھی نماز پڑھنا پڑے گی, ادھر بھی نماز پڑھنا پڑے گی. اگر کوئی خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھے, یہ بڑا باریک سے مسئلہ ہے. ہمارے بھائی مولانا زیغم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے پوچھیے اگر کوئی خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھے تو آپ کو معلوم خانہ کعبہ کے اندر آپ نماز تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر پنجگانہ نماز پڑھنا یا واجب نماز پڑھنا مکروہ ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد. شاید سارے لوگ بڑی حیرت سے سن رہے ہیں, میں کیا عرض کروں. خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے, لیکن اگر حالانکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو کعبے کے اندر جانے کا موقع مل جائے, بالکل کعبے کے اندر, سمجھ رہے ہیں آپ, کعبے کے اندر آپ چلے گئے تو کعبے کے اندر جا کے آپ مستحب نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن واجب نماز پڑھنا مکروہات میں. کیوں مکروہات میں؟ کس لیے؟ حالانکہ جب آپ کعبے کے اندر گئے تو چاہے آپ اس دیوار کی طرف نماز پڑھیں, 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 کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کعبے کے اندر کھڑے ہوئے ہیں, لیکن واجب نماز پڑھنا مکروہ اس لیے ہے کہ جب آپ کعبے کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو ایک دیوار کی طرف آپ کا چہرہ ہوگا اور ایک دیوار کی طرف آپ کی پیٹھ ہوگی. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. تو پیٹھ پر بھی کعبہ ہوگا اور سامنے بھی کعبہ ہوگا, لہذا خانہ کعبہ کے اندر واجب نماز پڑھنا جو ہے اسے مکروہ قرار دیا گیا ہے. یعنی بہتر نہیں ہے کہ تم اندر واجب نماز پڑھو, واجب نماز باہر پڑھو. سعادت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اندر سنتی نماز پڑھ لو, کوئی بات, اللہ اس کا اجر عطا کرے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کعبے کو پشت پر رکھنا,
اللہ کو کسی بھی عالم میں پسند نہیں ہے. اب یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ سامنے بھی کعبہ ہے اور پشت پر بھی ہے، لیکن اللہ کو گوارا نہیں. اب اگر کوئی خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھے اور ایسے نماز پڑھے کہ پشت خانہ کعبہ کی طرف ہو، اور اس کے بعد اس کے ورثاء کہیں کہ صاحب ہمارے ابا نے ہمارے دادا نے ایک نماز ایسی پڑھی جس میں کعبے کی طرف پشت تھی، تو لوگ کہیں گے بھیا کسی تو بتانا نہیں. ہو سکتا ہے دماغ میں کچھ خلل پیدا ہو گیا ہو، اور اگر دماغ میں خلل نہ تھا تو ان کا ایمان رخصت ہو گیا، اس لیے کہ کعبے کو پشت پر رکھ کے نماز نہیں پڑھی جاتی. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ کعبے کو آگے رکھ کے نماز پڑھی جاتی ہے، ایسے نماز نہیں پڑھی جاتی کہ کعبہ پیچھے ہو. ایسے نماز نہیں پڑھی جاتی کہ کعبہ پیچھے ہو. رسول نے فرمایا یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ. اللہ اکبر. یا علی آپ کی مثال کعبے جیسی ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی اور علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی، اما علی کی مثال کعبے جیسی ہے. علی کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے، علی کے آگے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی. صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. دیکھیے اس سلسلے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ کچھ لوگ ایسے جو ایک آدھ کتاب پڑھ لیتے ہیں بیچارے اتفاق سے، ایک کتاب اس میں کچھ پڑھ لیا، اب بس اسے حرف آخر سمجھ بیٹھے. ان سے بحث کر رہے ہیں، ان سے بحث کر رہے ہیں، ان سے اٹکے لے رہے ہیں، ان سے ڈیبیٹ کیے لے رہے ہیں. جو ایک کتاب پڑھ لیا، خدا کے لیے تھوڑا سی توجہ ضروری ہے. جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں اس زمانے میں میرے خیال میں آپ زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. میں نمبر سے سیاسی باتیں نہیں کرتا، ورنہ کرنا چاہیے، لیکن ایک مثال ضرور آپ کی خدمت میں اس وقت پیش کروں. جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے میں ان سب سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن پر جو نیوز چینلز چلتے ہیں، آج آپ اس میں کسی نیوز چینل کی کسی خبر پر بھروسہ کرتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد بھائی، ایک صلوات اور پڑھے پر محمد. کسی کو بڑی پتے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اور اسی زمانے میں یہ مثال دی جا سکتی ہے. کسی زمانے میں، اس زمانے میں آپ بھروسہ کرتے ہیں کسی پر کہ نہیں بھروسہ کرتے؟ فلاں چینل فلاں چینل فلاں چینل فلاں اینکر چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، ہنگامہ کیے ہوئے. آپ کو یقین ہوتا ہے جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے؟ کہ نہیں صاحب ہمیں یقین ہے صحیح نہیں کہہ رہا ہے. کیوں نہیں کہہ رہا ہے؟ میں کہا صاحب یہ سب بکے ہوئے ہیں، یہ سب بکے ہوئے ہیں. لہذا جس کے ہاتھ بکے ہوئے ہیں وہ جو چاہتا ہے ان کے قلم سے لکھوا لیتا ہے یا ان سے بلوا دیتا ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی، ان سے بلوا دیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ان سے کہلوا دیتا ہے اور یہ کہہ دیتے ہیں. بس عزیزوں، جس طرح سے اس وقت یہ چینلز بکے ہوئے ہیں، آل محمد کے زمانے میں بنی امیہ اور بنی عباس کے ہاتھ راوی بکے ہوئے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ راوی بکے ہوئے. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ. لہذا جیسے اس وقت ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی اس وقت کے تمام راویوں پر بھی بھروسہ نہیں کیا. اب آپ کہیں گے جب بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تو پھر کسی کتاب کی کسی روایت کو کیسے مانے اور کیسے نہ مانے؟ بس قبلہ آخری جملہ آپ سب کے لیے آسانی، جتنا چاہے پڑھیے، جس کی چاہے اس کی کتاب پڑھیے، جس مورخ کو چاہیے اس کا مطالعہ کیجیے.
کبھی آپ بہکیں گے نہیں. میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بھیا کسی کی بھی تحریر پڑھو، کسی کی بھی تحریر پڑھو، بس آیے تطہیر کا چشمہ لگا لو. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. اور یہ سمجھ لو کہ اگر یہ روایت آل محمد کے خلاف جا رہی ہے تو یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ یہ لوگ بیان کر رہے ہیں. آل محمد وہ ہیں جن کے لیے اللہ آیت تطہیر نازل کر رہے ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بس میں نے بات کو تمام کیا. یہ اہل بیت رسالت ہیں، یہ مولا متقیان غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، جن کے لیے رسول کہہ رہے ہیں یا علی انتا بمنزلۃ الکعبہ، یا علی آپ کی مثال کعبے جیسی ہے. آپ نے میرے نقطوں پر داد دی، آپ کا شکریہ. اب میں آپ کو ایک نقطہ اس بی بی کا سنا رہا ہوں جس کی شفاعت اور جس کی مرضی کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا، وہ بی بی کہ جس کے لیے مخالفین کو بھی یہ لکھنا پڑا کہ بی بی صدیقہ. وہ بھی جو میدان محشر میں آئیں گی تو آواز آئے گی کہ اپنی آنکھیں بند کر لو، اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد کی سواری آ رہی. وہ بی بی کہ جب مسجد میں تشریف لاتے پھر مسجد میں جاتے تھے، جب واپس آتے تھے تو پھر در سیدہ پہ آتے تھے، پھر اپنے گھر جاتے تھے. وہ بی بی فاطمہ بی بی سے پوچھا کہ جب غدیر کے میدان میں اللہ کے رسول نے آپ کے شوہر کی ولایت و خلافت کا اعلان کر دیا تھا، 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. تو جب اعلان ہو گیا تھا تو رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد جب لوگوں نے علی کا حق غصب کر لیا تو پھر علی نے لوگوں سے بیعت کیوں نہیں مانگی؟ علی نے لوگوں سے بیعت کیوں نہیں مانگی؟ علی نے لوگوں کو اپنی طرف کیوں نہیں بلایا؟ ہماری شہزادی نے جواب دیا، خدا کے لیے جملہ رائے گا نہ جانے دیجیے گا، ہماری شہزادی نے جواب دیا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تم کو ایک حدیث میرے بابا کی یاد ہے کہ نبی نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور تم جو بھول گئے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، یا علی آپ کی مثال کعبے جیسی ہے. سنو، اگر کسی کو حج کرنا ہو تو اسے کعبے تک آنا پڑتا ہے، کعبہ کسی کے دروازے پر نہیں. صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد. کعبہ کسی کو دروازے بات تمام ہو گئی. ایک جواب میں نے آپ کی خدمت میں آپ کی شہزادی کا پیش کیا، آپ خوش ہوئے. جی چاہتا ہے کہ ایک جواب آپ کے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جو باقر العلوم ہیں ان کا جواب بھی ملاحظہ فرمائیں. ایسے ہی کسی نے ہمارے 5ویں امام سے پوچھا کہ جب غدیر میں آپ کے جد کی ولایت کا اعلان ہو چکا تھا تو
تو علی نے لوگوں کو اپنی بیعت کی طرف دعوت کیوں نہیں دی؟ پانچویں امام نے فرمایا دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ نے غدیر میں امت کو مخاطب کیا. سنی نہیں رہا لیکن پتہ کی بات ہے کہ امت کو مخاطب کیا تھا اور یہ کہا تھا جس کا میں مولا اس کا جو علی مولا. علی سے نہیں کہا تھا کہ تم امت کے مولا ہو جاؤ, امت سے کہا تھا کہ علی تمہارے مولا ہیں. ہمارے پانچویں امام کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو نماز سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کیوں نہیں پڑھی, اس سے پوچھا جائے گا کہ کیوں نہیں. ایسے ہی مولا علی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے دعوت کیوں نہیں دی, بلکہ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے علی کو کیوں چھوڑا. اور اس کے بعد جو پانچویں امام نے جواب دیا ہے اس جواب کا تو جواب ہی نہیں ہے. آپ کے پانچویں امام نے فرمایا تم نے کیا پوچھا, ایک بار پھر پوچھو. اس نے کہا یہ بتائیے کہ علی نے لوگوں کو اپنی بیعت کی طرف کیوں نہیں بلایا. امام نے فرمایا کہ ایک سوال کا مجھے بھی جواب دے دو کہ جناب آدم نے کبھی ابلیس سے کہا کہ مجھے سجدہ کر لے؟ آدم نے ابلیس سے نہیں کہا. اللہ نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو ابلیس کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, اسے قابل لعنت بنا دیا. لیکن جناب آدم نے کبھی نہیں کہا کہ تو مجھے سجدہ کر. کیوں کہ اس لیے کہ ابلیس کے سجدہ کرنے یا نہ کرنے سے آدم کے عہدے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے ہی کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے علی کی ولایت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. انہی سب معاملات کو آشکار کرنے کے لیے آقا حسین نے 28ویں رجب کو مدینہ چھوڑا. کل میں نے عرض کیا تھا کہ دوسری محرم سن 61 ہجری کو آقا حسین کربلا کی سرزمین کو وارد ہوا. بڑا خیال تھا ہمارے لاشیں دفن ہو جائیں. بنی اسد سے وصیتیں فرما رہے, چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئے تو تم کھیلتے ہوئے باہر آ جانا, ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں کو ڈال دینا. دوسرا خیال اس بات کا تھا کہ بیویوں کا پردہ برقرار ہے, لہذا خیمے اس طرح سے لگوائے کہ چاروں طرف اصحاب و انصار کے خیمے, اس کے بیچ میں اس کے بعد بنی ہاشم کے خیمے, بنی ہاشم کے خیموں کے بعد اس حلقے کے بعد خواتین کے خیمے, بیویوں کے خیمے, اور سب سے بیچ میں کعبے کی طرح ثانی زہرا بی بی زینب کا خیمہ. یہ جو آپ سنتے ہیں کہ جب علی اکبر کا لاشا آیا تو بی بی زینب خیمے سے باہر آ گئی, ایک شک, لیکن زینب میدان میں نہیں آئی, اپنے خیمے سے باہر آئی. اس کے چاروں طرف بیویوں کے خیمے موجود تھے, اس کے چاروں طرف بنی ہاشم کے خیمے موجود تھے, اس کے چاروں طرف انصار کے خیمے موجود تھے. لیکن حسین کی کوئی تمنا پوری نہ ہوئی. اگر چاہا کہ لاشیں دفن ہو جائیں تو لاشا پڑا رہا,
بیویوں کا پردہ برقرار رہے تو خیمے جل گئے، سروں سے چادریں چھین لی۔ ایک اور تمنا تھی کہ بچے پیاسے نہ رہیں، لہذا خیمے دریا کے کنارے نصب کرائے، بچے پیاسے نہ رہیں۔ آج تیسری محرم ہے، لشکر یزید کی آمد شروع ہو گئی۔ سب سے پہلا جو رسالہ آیا، خیمے کے سامنے ایک کرسی پر آقا عباس بیٹھے ہوئے، حفاظت کی ذمہ داری تو آقا عباس ہی پر ہے نا۔ سامنے کچھ فاصلے پر شبیہ رسول جناب علی اکبر کھڑے ہوئے۔ ایک رسالہ جناب علی اکبر کے پاس آیا، آنے کے بعد کہا کہ یہاں پر یزید کے خیمے نصب ہوں گے، آپ کے لیے یہ جگہ نہیں ہے۔ حکم حاکم ہے کہ یہاں سے حسین کے خیمے ہٹا دیے جائیں۔ علی اکبر کا ہاتھ تلوار کے قبضے کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ علی اکبر کی تلوار نیام سے باہر آئے، علی اکبر کے سینے پہ ایک ہاتھ آیا۔ چاہنے والا چچا بھائی کو آقا کہنے والے عباس دوڑتے ہوئے آئے۔ بیٹا علی اکبر، جب تک یہ چچا زندہ ہے تمہیں تلوار چلانے کی ضرورت ہے۔ چچا کے احترام میں علی اکبر 2 قدم پیچھے ہٹے، آگے بڑھے۔ آپ کیسے نام لیتے؟ آقا عباس۔ اور آپ کے آقا عباس نے آپ کو معلوم ہے کیا کہا؟ آگے بڑھ کے آنے والے لشکر کے سردار سے کہا کہ تجھے بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے۔ غلام کے ہوتے ہوئے آقا زادے سے گفتگو کر رہا ہے۔ بتا کہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہم یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ حسین کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دیے۔ تمہاری مجال، تم اپنی مرضی سے حسین کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دو۔ بپھر گئے عباس۔ مدینے میں ولید کے دربار میں جب آقا حسین کی آواز بلند ہوئی تھی تو آقا عباس اور شہزادے علی اکبر دربار میں داخل ہو گئے۔ یہاں پر حسین کی آواز، عباس کی آواز بلند ہوئی تو آقا حسین خیمے سے باہر آ گئے۔ بپھرے ہوئے شیر کو دیکھا، اگر حسین بھی چاہتے تو آقا عباس سے کہہ سکتے تو بھئی عباس خیمے ہٹا دو۔ اللہ نے مظلومی اس بات کو شاید غیرتدار افراد محسوس کر سکتے ہیں، شاید بار بار عباس کو روکتے اب غیرت نے گوارا نہ کیا، لیکن روکنا بھی ضروری تھا، لہذا خیمے میں پہنچے۔ بہن زینب، دین بچانے کا وعدہ آپ کے بھروسے میں کیا تھا۔ اے بہن زینب، میرے شیر کو جلال آ گیا، عباس کو میدان سے واپس بلانا آپ کا کام ہے۔ شہزادی زینب نے جناب فضہ سے کہا کہ فضہ جاؤ، تاکہ عباس سے کہہ دو کہ تمہیں تمہاری بہن زینب بلا رہی۔ جناب فضہ میدان میں آئیں، آ کے آواز دی، آقا عباس آپ کو شہزادی زینب یاد کر رہی۔ تلوار کو
بے نیام کیا، ایک خط کھینچا، کہا دیکھو کوئی اب ایک قدم آگے نہ بڑھا، ایک قدم آگے نہ بڑھا، میں اپنی شہزادی کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے عباس خیمے میں آئے، دیکھا سامنے ثانیہ زہرا کھڑی ہوئی ہے، گود میں باندھا تھا عباس کو۔ حضرت عباس کے مزاج سے اچھی طرح زینب واقف تھی، بڑے محبتانہ لہجے میں فرمایا بھیا عباس بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ عباس بیٹھ جاؤ۔ کہا شہزادی اماں نے یہ تعلیم ہی نہیں دی ہے کہ آپ کھڑی رہیں ہم بیٹھ جائیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کھڑی رہیں ہم بیٹھ جائیں؟ کہا بھیا میرا حکم سمجھو بیٹھ جاؤ۔ اب عزیزوں حضرت عباس بیٹھ کے کیسے بیٹھے آپ کو معلوم؟ جیسے آپ تشہد میں دو زانو ہو کے بیٹھتے ہیں، ایسے ہی حضرت عباس بیٹھے۔ بی بی زینب آگے بڑھی، چاہنے والا بھائی سامنے تھا، اپنی انگلیاں عباس کی زلفوں میں پروئیں اور بڑے نرم لہجے میں کہا بھیا ہم نے سنا کہ تم کو جلال آ گیا، تمہارا ہاتھ تلوار کے قبضے پہ پہنچ گیا۔ شہزادی یہ ملعون کہتے ہیں کہ آقا حسین کے خیمے یہاں سے ہٹا دیے گئے۔ اب بھیا عباس کیا پرواہ ہے، خیمے تو دریا کے کنارے اس لیے لگے تھے کہ پانی کی پریشانی نہ ہو، لیکن جب تم موجود ہو تو کیا پرواہ، خیمے دریا کے کنارے لگے یا دور لگے۔ بے کسی کے عالم میں سر اٹھایا کہ شہزادی میں سمجھ گیا آپ کی مرضی کیا ہے، جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا، ہم اپنے ہاتھوں سے خیمے ہٹا لیں گے، لیکن بی بی پھر اتنا بتائیے کہ ہماری زندگی سے فائدہ کیا؟ ٹھیک ہے بھیا عباس اگر جنگ کرنا ہے تو جا کے جنگ کرو، لیکن پھر میں بھی دین کی حفاظت کے لیے سر کے بال کھول کے دعا کروں گا۔ بس اتنا سننا تھا کہ تلوار کو گھٹنے پر رکھے ہو۔ بی بی زینب کی چادر پر تصدق کیا، قدموں میں ڈالا، اے بی بی آپ سر کے بال پریشان نہ کیجئے، ہم اپنے ہاتھوں سے خیمے ہٹا لیں گے۔ اے عباس جس زینب کا اتنا خیال، ذرا بعد قتل حسین آ جاؤ۔ جزاک اللہ۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ جب کربلا کے میدان میں زینب کے سر سے چادر چھنی تو زینب نے نجف کی طرف دیکھ کے بابا کو نہیں